تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان, وقار یونس صاحب. السلام علیکم. کیا وعلیکم السلام. نام تو بڑا زبردست وقار یونس صاحب. تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ ہم کئی چیزوں کا احاطہ بھی کرتے ہیں. ایک تو سرکاری ملازمت کے حوالے سے صدف نے بتایا, دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم ویسے کئی قوانین ہوتے ہیں آفیسز وغیرہ میں راہ چلتے 10 طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن یہاں پر اتنا ان چیزوں پر سوچا نہیں جاتا. تو کیا آپ کے ویسے بیسک مطالبات کیا ہیں کہ ہونا کیا چاہیے, کیا مسائل کیا ہیں بیسکلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے موقع دیا آج کے دن کی مناسبت سے. اور دیکھیں, سفید چھڑی کا دن ہر سال مناتے ہیں, اور پاکستان میں جتنے بھی این جی اوز ہیں, دوسرے ممالک میں بھی این جی اوز ہیں, وہی مناتی ہوں گی. پاکستان میں بھی این جی اوز مناتے ہیں, اور وائٹ کین کے حوالے سے واکس بھی ہوتی ہیں, مختلف پروگرامز بھی ہوتے ہیں. ٹریفک والوں کو بھی بلایا جاتا ہے, گورنمنٹ کے آفیشلس کو بھی بلایا جاتا ہے, اور ہر سال یہ چیز آتی ہے کہ وائٹ کین کو جو ہے وہ متعارف کروایا جائے زیادہ سے زیادہ. ہر وہ بندہ جو لائسنس بنوانے آتا ہے اس کو اس بارے میں بتایا جائے, تاکہ ہر گاڑی چلانے یا بائک چلانے والے کو پتہ ہو کہ یہ وائٹ کین جس کے ہاتھ میں ہے وہ شخص بھیک نہیں مانگ رہا ہے, ہی از اے بلائنڈ پرسن. ٹھیک ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ ہی نیڈ سم ٹائپ آف سپورٹ. اف ہی از کراسنگ دا روڈ اور he is standing there, then you need to watch out that you don't hit him. ٹھیک ہے, بعض دفعہ ہم اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے کون ادھر سے آ رہا ہے یا ادھر سے آ رہا ہے, ہم جلدی میں, اور بعض دفعہ وہ چھڑی کے اوپر بھی بائک چڑھا دیتے ہیں اور چھڑی ان کی ہاتھ سے گر جاتی ہے. اس حد تک جو ہے وہ ہمارے یہاں معاملہ ہوتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کو اتنا اسٹرکٹلی کیوں نہیں لیا جاتا اور اتنا زیادہ پھیلایا نہیں جاتا, حالانکہ اویئرنیس کریٹ کرنی. اویئرنیس, بالکل اچھا وقار صاحب, آپ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, کیا ایشوز ہیں جو آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں جو ایڈریس ہونے چاہیے؟ دیکھیں, بلائنڈ پرسن کے لیے ظاہر سی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تمام اسکولز میں کم سے کم بچوں کو پڑھائی کے دوران کچھ لیسنز ایسے ہونے چاہیے جس میں بچوں کو پڑھایا جائے کہ بلائنڈ پرسنز کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں, اور بچوں کے ذہن میں یا لوگوں کے ذہن میں جو کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ صرف بھیک مانگتے ہیں یا حفظ کر سکتے ہیں مدرسے میں بیٹھ کے, دے کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ایلس ادر دین دیٹ, وہ کانسیپٹ بچوں کا اور لوگوں کا کلیئر ہونا چاہیے. اور جس طرح سے ٹی وی شوز پہ الحمدللہ سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے, لیکن ہوتا ضرور ہے, میں سمجھتا ہوں مہینے میں ایک مرتبہ پروگرام لازمی ہونا چاہیے. تمام ٹی وی چینلز کو اس چیز کا وہ کرنا چاہیے. اور گورنمنٹ کے لیول پہ ظاہر سی بات ہے کہ جو جابس کا پرابلم ہے بلائنڈ پرسنس کا, وہ سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے. بہت سارے بلائنڈ پرسنس ہیں جن کی جاب ماشاءاللہ جو انگلش میں ماسٹرز کیے ہوئے ہیں, دیگر سبجیکٹس میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں, لیکن دے آر ناٹ ایبل ٹو گیٹ دا گڈ جاب یٹ. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے کافی کوالیفائڈ ہونے کے باوجود ریزنس کیا دیے جاتے ہیں, یا کوٹا سسٹم کا ایشو ہے یا کیا؟ کوٹا سسٹم کا تو ایشو ہے, ظاہر سی بات ہے. سندھ کہتے ہیں کہ سندھ ماشاءاللہ پہلا وہ ہے جس نے 5% کوٹا دیا ہوا ہے, لیکن کام اس پہ کس حد تک ہوا ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور آئے دن جو ہے بلائنڈ پرسنز جو ہے وہ سی ایم ہاؤس کے سامنے اپنا دھرنا بھی دیتے ہیں, اور پھر ان سے بڑا غلط بیہیو کیا جاتا ہے, اور ہمارے یہاں کے پولیس اہلکار ان کو ڈنڈوں سے مارتے بھی ہیں اور بہت سارے زخمی بھی ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے, بہت سیریس ہو کے لینا چاہیے, کیونکہ جب پولیٹیکل پارٹیز اور دیگر لوگ جب اپنے ایشوز کے لیے, اپنے پرابلمس کے لیے باہر نکل سکتے ہیں, دھرنے دے سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں, تو وائی ناٹ بلائنڈ پیپل. ٹھیک ہے, ان کی ایک نظر نہیں ہے, باقی سب کچھ نارمل ہے. میں سمجھتا ہوں بہت سارے اس میں بلائنڈ پرسن آپ دیکھ لیں, میزان بینک میں ماشاءاللہ 4 سے 5 بلائنڈ پرسن ہیڈ آفس میں جاب کر رہے ہیں, بینکس میں جاب کر رہے ہیں, لیکچرار ہیں, پروفیسرز ہیں. سو وائی دی ڈونٹ گیٹ دا جاب اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹڈی اینڈ اکارڈنگ ٹو جی آن دیئر میرٹ. سو اس چیز کی ضرورت ہے, اس کو بہت اسٹرکٹلی میں سمجھتا ہوں کہ مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. چلیں, آپ نے بڑے اچھے اور ویلڈ پوائنٹ اٹھائے, اور ہوپ فلی کہ ان کو ایڈریس کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ.